پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، چاہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، تمام کی جو پریڈکشنز آ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت، اس کے حالات صحیح نہیں ہیں. پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی. اور دوسری طرف جب حکومت کی بات دیکھی جائے اور خاص طور پہ ہمارے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھے حالات آنے والے ہیں. اور انہوں نے جو مریض ان کو آئی سی یو میں ملا تھا اس کا علاج انہوں نے کیا ہے. بہت اچھے سرجن ہیں اکانومی کے، اور اس کو آئی سی یو سے اب باہر لے آئے. آئندہ آگے حالات تقریباً 1.5 سال بعد بہتر ہو جائیں گے. اگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنیں تو وہ کہتے ہیں 16 سے 20 اپریل تک انڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. انڈیا کچھ نہ کچھ ڈیزائنز کر رہا ہے. تو اب اس حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا بندوقیں دوبارہ سے صاف کر کے تیار کرنی پڑیں گی یا نہیں. دوسری طرف ایک اور وزیر صاحب فیصل واڈا صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10-12 دنوں میں، چند ہفتوں میں ایسی بہتری آئے گی کہ لوگوں کو اپنے سی وی جو ہے اپڈیٹ کرنے پڑیں گے اور نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی. تو حکومتی موقف تو بہت اچھی پکچر پینٹ کر رہا ہے اس حوالے سے، لیکن کیا تمام عالمی ادارے اس حکومت کے خلاف جو منفی رپورٹ دے رہے ہیں، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو وہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو مہنگائی ہے اس کا آپ کی زندگی پہ جو اثر ہو رہا ہے، اس پہ اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی سابق نائب وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں بھی مہنگائی کا ذکر آیا. اور اس حوالے سے کرنا کیا ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اس اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری منظور صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے علی زیدی صاحب، وفاقی وزیر برائے ساحلی امور اور بحری اور ساحلی امور. ساحل تو الگ ہے، دیکھیں آپ کو ساحل 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ 12 نوٹیکل مائل تک، اور ساحل یہ کہتے ہیں ہمارا ہے. منسٹر صاحب، آپ پاک بحریہ کی ڈومین میں جانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں. لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے کی تھی. یہ حدود کا تعین کر لیں، ساحلی امور اور بحری امور میں بحریہ کا رول کدھر آتا ہے؟ بحریہ کا رول بالکل ہے، وہ ان کا اپنا رول ہے، ان کا اکنامکس میں ہمارا ساحل بھی آپ کا اور بحر بھی آپ کا. جی بالکل رائٹ. اور بلو اکانومی سٹارٹ فرام دا وہ کہتے ہیں نا، وہیں سے ساحل سے شروع. بلو اکانومی بھی بات کرتے ہیں، پہلے لوگوں کی معیشت کی بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. آج ناظرین، جب مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تو اس میں بھی کچھ مہنگائی کا ذکر کیا اور مہنگائی کے حوالے سے کس تشویش کا اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں. ایک مشترکہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی بیٹھتے، وہ اس وقت جو ملک میں بدترین قسم کی ایک مہنگائی اور جسے عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے جس طرح اجیرن کیا ہے، اور جس طرح پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، اس پر بہت زیادہ تشویش ان کو بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ایک پوری قوم کی اس وقت ایک مشترکہ احساس ہے جو یقیناً ایک سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں. ناظرین، آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں مہنگائی کا ایشو، اور نواز شریف صاحب سے بات ہوئی. کل امید یہ کر رہے ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات ہے، اور معیشت کے بارے میں کس طرف ڈائریکشن جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے موجودہ حکومت، اس حوالے سے کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں. ایسے لوگ جو پاکستان کے نظریے کو نہیں جانتے، پاکستان کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتے، معیشت کے حوالے سے اس کے ابجد سے بھی واقف نہ ہوں، اور ملک ان کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کہاں کس طرف جائے گا. تو یہ ایک قدر مشترک تمام سیاسی جماعتوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ میں آج یا کل تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا، ان سے بھی انشاءاللہ انہی امور پہ بات چیت ہوگی. جی چودھری منظور صاحب، کل کنفرم ہوگی یہ میٹنگ سابق صدر آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی؟ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں، اور کل صرف مہنگائی ہی ایشو رہے گا؟ اچھا دیکھیں، یہ ملاقاتیں اپوزیشن پارٹیز ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے آپ نے ابھی ایک سینٹنس بولا تھا کہ ہارڈ ورکنگ اور ہارڈلی ورکنگ. میرا خیال ہے جو اپوزیشن تھی نا، وہ تو ہارڈلی ورکنگ تھی اکٹھا ہونے پہ، لیکن گورنمنٹ نے بڑا ہارڈ ورکنگ کی ہے ان کو اکٹھا کرنے میں.
اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ورک ہو رہا ہے؟ ہارڈ ورک کر رہی ہے روز، جس قسم کے القابات سے نوازتی ہے حکومت، اور جو یہاں پہ فلم پیش کرتے ہیں، جو اس پہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، اور پیشکار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو جو آگے کام کرنے والے لوگ ہیں فلم کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب میرا یہ کویسچن ہے کہ دیکھیں مہنگائی جو ایشو ہے اس وقت، اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو مجھے بھی صبح جیل بھیج دیں. پیٹرول کو اس قیمت پہ لے آئیں جہاں پہ تھا، گیس کو لے آئیں وہاں پہ جہاں پہ تھی. سلیبس یہ 7 سلیبس ہیں. مجھے کل ایک ڈرائیور بتا رہا تھا کہ میری 16,000 تنخواہ ہے اور میرا 10,000 گیس کا بل آیا. مجھے بتائیں میں کیسے پورا مہینہ زندگی کیسے گزاروں. اسی قسم کی باقی کیفیات ہے. جو بجلی ہے وہ پھر مہنگی کر رہے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس قدر زیادہ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ریلوے کے کرایوں میں اضافہ اگر آپ دیکھ لیں، شیخ صاحب روز بیٹھ کر باقی لوگوں کو بدتمیزیاں اور وہ جاری ہیں اپنے محکمے پہ. اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوئے جتنے ایکسیڈنٹ اب ریلوے کی تاریخ میں ہوئے ہیں. مثلا وہ بغیر سوچے سمجھے میاں والی والا جو ہے وہ بغیر ٹریک کو ٹھیک کیے یا اس کو کافی پھیلتا جائے گا یہ دورانیہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر طائف الجوہری صاحب، آج جو ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے مہنگائی کا ایشو آیا، پاکستان مسلم لیگ نواز اس مہنگائی کے ایشو کو آگے لے کے چل سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشق صاحب، گزارش یہ ہے کہ بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہوں، جن میں اب اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر سیاست کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی چیز ایسی اٹھاتی ہے جو واقعی جینون ہے، جس کا تعلق عوام کے مسائل سے ہے، اور خود حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام کی ہم چیخیں نکلوائیں گے اور چیخیں ان کی نکلیں گی، تو اسے غیر سیاسی انداز سے حکومت کو بھی لینا چاہیے اور مل بیٹھ کے کسی حل کی طرف بڑھنا چاہیے. مولانا صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے آج وہ ملاقات، یہ اب کسی ایک فرد کا یا کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں رہ گیا. جو اپنے آپ کو متوسط طبقہ کہتا ہے، جو یہ جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں، گروسریز جنہیں کہتے ہیں، بجلی وغیرہ کے بل، یہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ بھی اب پریشان ہیں، اور وہ تو میں کہوں گا کہ 20% میں آتے ہیں. 80% لوگ تو وہ ہیں جن کے محدود وسائل ہیں، تنخواہ کی شکل میں ہوں، چھوٹے کاروبار کی شکل میں ہوں. ان لوگوں کی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اب ان کے اوپر ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام میں تھا، تو اس میں جو دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی 100 سے 200% اضافہ دوائیوں کی قیمتوں میں ہو چکا ہے. تو حکومتی وزراء کبھی کہتے ہیں کہ جناب پہلے دوائیاں جعلی تھیں، اب ہم اصلی اور اچھی دوائیاں دے رہے ہیں. یہ کوئی منطق ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ پہلے بھی وہی دوائیاں بنا رہی تھی، اب بھی وہی دوائیاں بنا رہی ہیں، لیکن اس سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی جیبوں میں پیسہ کیا ہے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور غریب عوام کی سیریس الزام لگا رہے ہیں. یہ تو صاف شفاف حکومت ہے، آپ نے اتنا سیریس الزام لگا دیا ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیں جی، میری ایک بات سنیں. ہمارے دور میں 5 سال میں خود کیبنٹ میں تھا، متعدد دفعہ یہ آئی سمری، لیکن اس وقت پرائم منسٹر چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شاہد خاقان ابائی صاحب ہوں، دوائیوں قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. مختلف مافیا کے لوگ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت بھی سرگرم عمل تھے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور اس سے بہت ساروں کی جیبیں بھریں. مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ اس بات کا، لیکن نہیں اپروو ہوئی. تو ابھی آپ نے آتے 90 دن کے اندر دوائیوں کو آپ نے جناب 200 گنا پہ لے گئے ہیں. آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تحریک انصاف روز مرہ اشیاء کی. دیکھیں سنیں نا، میری بات سن لیں. جو ادویات ہیں بلڈ پریشر کی، شوگر کی، اینٹی بائیوٹکس، ایریتھرومائسین، یہ وہ دوائیاں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ روز استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں. جو 40 روپے کی دوائی تھی 150 پہ چلی گئی ہے، جو 150 والی تھی وہ 400 پہ کراس کر گئی ہے. دیکھیں لوگ بیچارے کیسے افورڈ کریں گے. بالکل، میں منسٹر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں، کیونکہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ای سی سی میں بھی بیٹھتے ہیں، تمام معاملات دیکھتے ہیں. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جناب مریض آئی سی یو سے باہر آ گیا، لیکن آپ نے اپوزیشن کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے ویسے، اور شاید میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی شوز. ابھی بھی میں سے پہلے ایک شو میں بیٹھا تھا، ایسے کپڑے دھو رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اربوں کھربوں ڈالر یہاں چھوڑے تھے اور 8 مہینے میں ہم نے بیڑا غرق کر دیا. ذرا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر لیں. یہ تو بڑے اچھے لگتے ہیں نا یہ ایموشنل سٹیٹمنٹس.
فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے؟ کس پہ بات کریں گے, ڈی ویلیویشن پہ یا فورن ڈیٹ پہ؟ جب ضیاء صاحب گئے تھے نا, جب ان کا جو بھی حادثہ ہوا تھا, اس وقت آپ کا ڈیٹ تھا, فورن ڈیٹ تھا 13 بلین. پھر آ گئی جی پی 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 ایم ایل این, پی 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 ایم ایل این, وہ بن گیا 39 بلین. دماغ میں رکھیں اپنے خیال, بھولنا چاہیے گا آپ, مجھے پتا 39 سر. پھر آ گئے مشرف صاحب, وہ چھوڑ گئے 40.6 بلین, میں نے انہوں نے 1.6 بلین لیا اپنے سالوں میں. پھر آ گئے جی پی 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 ایم ایل این کا 10 سال, $96 بلین, فرام 40 to 96 بلین. 10 سال میں انہوں نے $56 بلین کا قرضہ لیا. یہ ہمیں چھوڑ کے گئے, ورثے میں ہمیں یہ ملا. 9 بلین ہم نے اس سال واپس کرنا ہے, 5 سال میں 37 بلین واپس کرنا ہے. روپیہ اس میں سے ہم نے نہیں لیا ہوا, ڈالر ہمارا نہیں ہے, پہلے کا چل رہا. انفلیشن پہ آپ آ جائیں, ڈی ویلیویشن پہ, چلے ڈی ویلیویشن پہ آ جائیں. حکومت آئی پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے, پہلے 9 مہینے میں 25.5% ڈی ویلیو ہوا روپیہ. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ان کی آئی حکومت نون لیگ کی, پہلے 9 مہینے میں 10.8% ہوا. اب ہماری آئی ہے, ہاں ہوا ہے ڈی ویلیو 10.7%. ہمیں جو ملا ہے ایک پہلے تو سروائیول کی بیٹل تھی, اس کے بعد میری بات تو سنیں, پہلے تھی سروائیول کی بیٹل, دوسری تھی بلیڈ روکنے کی بیٹل, اور تیسری ہے آگے کیسے لے کے جانے کی بیٹل. آف کورس ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہے, آف کورس ہمیں ایف ڈی آئی لے کے آنی ہے جو کریں, آف کورس ہمیں ٹیکس ریٹ بڑھانا ہے. اس سے کوئی بھی وہ بات نہیں کر رہا. 100% ٹھیک ہے کہ جی ہمیں کوئی کریٹو فائنینسنگ اور فائنینشیل ماڈلنگ کرنی پڑے گی, یہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ آگے کا راستہ بھی آپ نے دکھایا کہ کریٹو آپ کو ہونا پڑے گا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ایک بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. ورلڈ بینک کی آپ نے ساری باتیں سنا دی, آئی ایم ایف کی ساری کہانی سنا دی. یہ بھی بتا دیں, انہوں نے کہا کہ پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان کا 2 ٹریلین کی اکانومی بننے کا. وہ 2047 کے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں. اسد عمر صاحب نے 2045 2047 کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے. مہنگائی کی بات کر لیں, دنیا کے اندر آخری بات میری آپ نے بہت لاسٹ پلیز ارشد دیکھیں, دنیا میں صرف 5 مہینے میں تیل کدھر گیا. وہ دسمبر میں تیل کتنا تھا, 51-55 پر بیرل, $91.55. ابھی کتنا ہے, ابھی ہے 67. 30% تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو ہم نے تو 30% نہیں بڑھائی ہے, بڑھانی پڑی. ہم نے تو 24 سے 17% کر دیا. ایک بڑا آپ نے کریٹو انویسٹمنٹس کی بات کی, ایمنسٹی اسکیم آپ کی حکومت کوئی لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیں, I haven't seen the draft, میں نے سنا ہے, اس دن اسد عمر صاحب کی بات بھی سنی ہے. پہلے وہ ایمنسٹی اسکیم کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوا اس دفعہ, آج نہیں ڈسکس ہوا. ای سی سی میں بھی نہیں ڈسکس کیا انہوں نے. میں پچھلی سی سی میں تھا نہیں, کیونکہ وہ چلے گئے تھے اپنا امریکہ, وہ آئی ایم ایف کے, وہ تو کل ہوئی تھی سی میری, کل وہ آئی ایم ایف کون چلا گیا گئے نا, تو بتا کے گئے, چھپا کے تو نہیں گئے. اسد عمر صاحب واشنگٹن ڈی سی گئے بات کرنے, ہم نے تو کہا تھا. اسد عمر صاحب آئی ایم ایف چلے گئے جانا تھا. آپ ایسے بولے جیسے آپ کو پتہ نہیں تھا. خطرے کی پرسوں نہیں, گھر کی کنٹری. یہ تو حکومت میں آ کے اوتھ لے کے ساتھ جایا کرتے تھے آئی ایم ایف. ہم تو کچھ 7-8 مہینے لگے, ہم نے جو پیسے اکٹھے کیے, پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کیا. یہ اسد عمر صاحب کہیں پرائم منسٹر کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کرے, کیونکہ پرائم منسٹر کے بیانات آن ریکارڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے. مجھے لگ رہا ہے, اور خان صاحب بڑے ضدی آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. مجبوری میں گئے ہیں, پہلے لے کے نا, پہلے نہیں گئے آئی ایم ایف, چھوٹتے نہیں, اگلی فلائٹ پہ چلے گئے. پہلے 7-8 مہینے سٹیبل کیے چیزیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ بالکل سٹیبل ہوئی. آپ کو نہ لگے جو حالات ہمارے انٹرنیشنلی تھے, لوکلی تھے, جو ہم کو خالی خزانہ ڈبہ, خالی ڈبہ بینک اکاؤنٹ اور اس میں سراغ ملے, اگر اس کا نام سٹیبلٹی رکھنی ہے اور مشکلات ہیں, بالکل ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں مشکل, بہت مشکلات ہیں. میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. چوہے صاحب 1 منٹ ذرا. چوہے صاحب, یہ جو علی زیدی صاحب نے فگرز دی ہیں, یہ درست نہیں ہے قرضے کی. چیلنج ہو گئی. چلو چیلنج, لاسٹ ٹائم پہ چیلنج بات سن لیں آپ سے. اب میری آپ کی فگرز آئی ہیں, آپ کی فگرز, وہ تو آپ بالکل جیتے تھے, میں جیتا تھا, آپ جیتے تھے. آپ نے 140 کا کہا تھا, اب 140 سے اوپر چلا گیا ہے. اس وقت جب میں نے آپ کی ویژن کی تو اس وقت اسد عمر صاحب کانٹرڈکٹ کر رہے تھے, پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ نے سچ بولا تھا. آپ نے ایکسیپٹ کیا جب میں نے پوچھا تھا اس بندے سے, وہ جو بھی تھا رپورٹر,
جب میں وہ جسٹس ثانی کمیشن کے در سے نکلا تھا اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. میں نے سے پوچھا, میں نے سنا ہے کہ مجھ سے نہیں جیتے تھے, آپ نے کنٹیسٹ کسی اور کے ساتھ کیا تھا, پروگرام میرا جیت گیا تھا نا, یہ بھی جیت تو اسد عمر سے بھی آپ جیتے تھے, ان کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. علی زیدی صاحب نے مقابلہ تھوڑی ہے, علی میں نے اس وقت امپورٹ پہ 140 کراس کر چکا تھا, آپ کو بھی پتا, یو ایکسپٹڈ اٹ آن دا شو, یو ایکسپٹڈ. ہاں میرے پروگرام میں بات ہوئی تھی, تو آپ نے ایکسپٹ کیا, آپ کے پاس ریکارڈ تھا. ہاں میرے پاس. تو پھر آپ ماشاءاللہ آپ یہ بلو فائلیں جیسے لے کے بیٹھتے نا, یہ بلو اکانومی والی, تو آپ کچھ فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیے, جو جنرل مشرف تھے اس کے دور میں جو قرضہ تھا اس وقت وہ 32 ارب ڈالر کا تھا. جب وہ گئے ہیں تو وہ 44.15 ارب ڈالر پہ تھا, اور اس میں 8 ارب ڈالر ری شیڈیول ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, اور وہ اگلی حکومتوں نے دینے تھے. اگر اس طرح سے ملائیں, یہ 12.15 ارب ڈالر بنتا ہے, اور وہ 20 ارب ڈالر ہے. چونکہ ان کی محبتیں بہت ہیں ادھر, نہ فواد چودھری صاحب, نہ کوئی بندہ نہیں بولے گا کہ مشرف کے دور میں کیا ہوا, ایوب خان کے دور میں کیا ہوا, ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا. صرف یہ گالیاں دیں گے تو کچھ مخصوص. جو میں بول چکا ہوں, ان کی حکومت نے بھی, دوسری میری گزارش, ایک منٹ, ان کی حکومت نے بھی, اور آج مجھے گزارش تو سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ روز قرضہ لے رہے ہیں, 3400 ارب روپیہ یہ خود مانے ہیں کہ یہ ہم نے 7 مہینوں کے لیے اندر لیا ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ٹوٹل قرضہ نا, یہ پچھلے 10 سال کو رو رہے ہیں, جو ٹوٹل قرضہ ہے اس سے بڑھ جائے گا. دوسری بات, اور اس کی مثال کیا ہے, یہ 130 ارب پہ چھوڑا تھا اے این پی کی حکومت نے, کے پی کے اندر جو قرضہ تھا ان کا وہ تھا 130 ارب روپیہ, یہ 356 ارب پہ لے کر گئے اس کو. اور ابھی اگر بی آئی ٹی کو اس میں ڈال لیں تو وہ بی آئی ٹی, مجھے لگتا ہے یہ چودھری طارق فضل چودھری صاحب اور شہباز شریف پہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. ہم اس کو جنگلہ بس کہہ کے جو ذلیل و خوار کیا کرتے تھے, اگر ان تینوں بسوں کو, تینوں روٹس کو ملا لیں, تینوں کی بسیں بھی ملا لیں, تو یہ پھر بھی اس سے بڑھ جائے گا, اور مکمل پھر نہیں ہو رہا. رائٹ جی, ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, میں اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں اور یہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں پہنچیں, اس سے پہلے کیا کبھی کسی نے یہ بیان دیا, جو لاسٹ فرینچ کوئین یاد آ رہی تھی میری اینٹوائن, جس نے کہا تھا کہ جی لوگ روٹی کے بجائے کھائیں, اور ہمارے ہاں بھی ایک کے پی کے اسپیکر, انہوں نے بھی قوم کو ایک مشورہ دیا ہے کہ مہنگائی پہ قابو کس طرح سے ادھر بھی تو ہوا تھا, وہ بھی کیوں بھول گئے, پھر سارے چلائے نا. مشرف نے بھی ایک اس طرح کا بیان دیا تھا, ان کی حکومت میں بھی دیا گیا. کون سا؟ یہ پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی کسی نے دیا تھا. میں صرف سنا دوں, اس کے بعد آپ یاد کریں کون سا تھا, وہ بھی نکالتے ہیں. سنائیں جی, مشتاق غنی صاحب کیا فرما رہے ہیں. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا, بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا, اور بہت جلد, کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں گے. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ بیان اسحاق ڈار صاحب کے اس بیان سے کیسے مختلف ہے کہ لوگ دال نہیں افورڈ کر سکتے مرغیاں کھائیں؟ وہی ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے جی, گزارش یہ ہے, ایک تو مجھے آواز جو ہے, چونکہ میں ذرا دور بیٹھا ہوں تو مجھے آواز ذرا کلیئر نہیں آئی, لیکن جو بھی آنریبل منسٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, جو ذرا ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو منسٹر صاحب نے کی ہے, کہ انہیں اعداد و شمار کا ایک ٹائم ٹیبل سا کوئی بنا کے دے دیا جاتا ہے, ٹیبل سا کہ یار یہ جا کے پڑھ دینا, اور کوئی آپ کے پروگرام ہو, کوئی پروگرام گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, خود لکھنے پڑھنے والے 7-8 منٹ آپ کو ملیں گے, 7-8 منٹ آپ کو ملیں گے, اس میں آپ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مارے گئے, پچھلے ایسے تھے, بہت ہی خراب تھے, بہت ہی فضول تھے, یہ ساری باتیں کر کے آپ اپنا گھنٹہ گزار کے اپنے گھر چلے جائیں, اور بس جناب کام ختم ہو جائے گا. اور جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ان کی طرح انگریزی نہیں بول سکتے, علی زیدی صاحب کی طرح, وہ سیدھی مارتے ہیں, اور یار 2 روٹیوں کے بجائے 1 کھا لو نا, تو 3 دفعہ روٹی کھانے کی بجائے 2 دفعہ کھا لو, تو وہ اس انداز سے اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے, یا تو آپ بیٹھ کے سر جوڑ کے آپس میں ایک مشورہ کر لیں کہ کتنے عرصے تک آپ نے اسی طرح رونا دھونا ہے, کتنے عرصے تک آپ نے یہ تانے کوسنے دینے ہیں, کتنے عرصے تک آپ نے لوگوں کو یہ اعداد و شمار کا اور فگرز کا, یا تو کوئی تعویذ بنائیں ان فگرز کے, عوام کے گلے میں ڈال دیں, ان کے پیٹ پہ باندھ دیں, ان کو سر پہ باندھ دیں تاکہ ان کو کوئی درد کا آرام آ جائے. وہ میرے بھائیوں, اگر آپ لوگ اتنے نااہل ہیں کہ آپ سے نہیں چلتا تو کہیں یار نہیں چلتا, پھر چلانے دیں ان لوگوں کو جو چلا سکتے ہیں ایسے. یہ سارے اعداد و شمار جن میں سے اکثر بالکل غلط ہیں, ان کے سر کے اوپر آپ کب تک حکومت کریں گے؟ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا
آپ ہی کے چینل پہ پروگرام تھا, میں نے کہا جی کہ میں نے MBBS کیا, اگر میں وہ مشکل امتحان ہوتے ہیں, اگر مجھے پرچہ نہیں آتا, اس میں جو سوال پوچھے گئے ہیں مجھے ان کے جواب نہیں آتے, تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نالائق ہوں, میں نے نہیں پڑھا, اور میں کیوں گالیاں دوں دوسروں کو, کبھی پروفیسروں کو گالیاں دوں, کبھی ایگزامینر کو گالیاں دوں, کبھی کو لائٹ ٹھیک نہیں ہے, کبھی کو میرا ٹیبل ٹیڑھا ہے اس لیے میرا پرچہ خراب ہو رہا ہے. حقیقت پسندی سے کام لیں. جب تک آپ حقیقت پسندی سے کام نہیں لیں گے, اکنامکس کے حوالے سے حقیقت پسندی کا آپ نے ذکر کیا, تو حقیقت پسندی پہ لوگ ہیں, حقیقت کو تسلیم کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 اپنے منسٹر جو ہے وہ چینج کیے تھے, اگر انہیں نئی تسلی ہوئی انہوں نے چینج کر دیا, دوسرا چینج کر دیا. حقیقت پسندی کا آپ نے ذکر کیا, تو اس حکومت نے بھی ڈاکٹر صاحب حقیقت پسندی کے حوالے سے ابھی آپ نے منسٹر صاحب کو ہی سنا, یہ آئیڈیاز بھی لے رہے ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس حوالے سے ایمنسٹی اسکیم لانے کا بھی وزیر خزانہ نے عندیہ دیا ہے, اور ہمارے رپورٹر عمر فیضان نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے. آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. اقتدار ملنے سے پہلے تحریک انصاف کا ہدف تنقید مسلم لیگ نون کی معاشی پالیسیاں تھی. IMF سے لے کر بیرون ملک قرضوں تک, گیس بجلی کے نرخوں میں اضافے سے لے کر ایمنسٹی اسکیم تک, تحریک انصاف کی قیادت حکومت پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی. ابھی شاید حکومت کا دل نہیں بھرا تھا کہ پاکستان کے غریب کا کچومر ٹھیک طریقے سے نہیں نکلا ہے, تو جا کے بجلی کی قیمتیں دگنی کر دی گئیں. عوام دشمن معیشت کی پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ IMF کی ڈکٹیشن سے ہوا ہے, یا واقعی حکومت کی اپنی اکنامک پالیسی جو ہیں وہ خود عوام دشمن ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. آج کے وزیر اعظم اپوزیشن میں رہ کر ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے, سنیے. عوام پہ ٹیکسز کی بارش, اور جن لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی انوینٹری پڑی ہوئی ہے ان کو ٹیکس ایمنسٹی. جو ایماندار ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے. کتنی ایمنسٹی کامیاب ہوئی ہیں سکیمز, کتنی دفعہ ایمنسٹی سکیم دی گئی ہے. یہ اس ملک کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. تحریک انصاف کو ملکی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے مشورے دینے والے اور آج کے وزیر خزانہ اسد عمر بھی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے ایسی ہی رائے رکھتے تھے. یہ اسکیم جو پاکستان کے دیانتدار لوگوں کے اوپر ایک بالکل چہرے پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ تم بیوقوف ہو, تم پیٹرول دیتے ہو, تم اس پہ ٹیکس ہم تم سے لے لیتے ہیں, تم چینی خریدتے ہو اس پہ ہم تم سے ٹیکس لے لیتے ہیں, تم ضرورت زندگی کی جو چیز لینے کے لیے جاتے ہو ہم تم سے ٹیکس لیتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے ہم بے بس ہیں. ایمنسٹی اسکیم کیوں دی جاتی ہے اور ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہوشربا انکشافات آج کے حکمرانوں کے ہی زبانی سنیں. آخری استثنا اسکیم میں کیا ہوا, 297 ارب روپے کا کالا دھن سفید کیا گیا. 297 ارب روپے. قوم کو کیا ملا اس کے نتیجے میں؟ کل 800 ملین روپے, 1 ارب روپے بھی نہیں. جیسے پرانی استثنا اسکیمیں لائی گئی ہیں لوگوں کا کالا دھن سفید کرنے میں مدد دینے کے لیے, اسی طریقے سے اس اسکیم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اسکیم غلط ہے, قوم کے ساتھ مذاق ہے. کبھی بھی ایسی کوئی استثنا اسکیم نہیں آئے گی جس میں غریب آدمی کا فائدہ ہوتا ہو. یہ ساری استثنا اسکیم, یہ سارا فلسفہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ ان چیزوں کے لیے بتایا جاتا ہے جس میں طاقتور اور امیر کا فائدہ ہوتا ہے. معاملہ یہی نہیں رکا. عمران خان تو اقتدار میں آنے کے بعد ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کر چکے ہیں. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے. جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں. اقتدار میں آنے کے بعد ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے کوشاں اسد عمر ایمنسٹی اسکیم متعارف نہ کروانے کا بیان بھی دے چکے ہیں.
ہم نے چینلز وغیرہ پہ دیکھا، ایک بات چل رہی تھی کہ آپ ایک اور ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم لگے. There is no amnesty scheme under consideration right. میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اپنے دیے گئے بیان کے 3 ماہ گزرنے کے بعد ہی جس اسکیم کی مخالفت کرتے دکھائی دیتے تھے وہی ایمنسٹی اسکیم لانے کا اسد عمر نے اعلان کر دیا. پاکستان کی جو تاجر حلقہ اور صنعت کار ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع ضرور دیں آخری، تاکہ جو آنا چاہتا ہے نیٹ کے اندر وہ آئے. تو بجٹ سے پہلے آ سکتی ہے اس کی؟ جی اجازت سے پہلے آ سکتی ہے. وزیر خزانہ اسد عمر کا موقف ہے کہ تاجروں کا مطالبہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. یاد ماضی عذاب ہے عرب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. موجودہ وزیراعظم عمران خان اور وزیر خزانہ اسد عمر جن معاشی پالیسیز پہ اختلاف کیا کرتے تھے آج انہی پالیسیز کو لے کر چلتے دکھائی دے رہے ہیں. اپنی دولت چھپانے اور ٹیکس نہ دینے والے افراد کے لیے سابقہ حکومتوں کی طرح تبدیلی کی دعویدار تحریک انصاف حکومت بھی ایمنسٹی اسکیم لے کر آ رہی ہے. کیمرہ مین اویس احمد کے ساتھ پروگرام پاور پلے کے لیے عمر فیضان، ARY نیوز، اسلام آباد. جی ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد منسٹر صاحب سے جانیں گے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم ماضی کی ایمنسٹی اسکیم سے مختلف کس طرح سے ہے اور کیا اس میں کوئی چور ڈاکو تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیسے اکٹھے کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور اس حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ایک ایمنسٹی اسکیم بھی آئے گی. جو منظور صاحب اتنے اچھے تو کام کر رہے ہیں، اب جو ماضی میں کام نون لیگ کر رہی تھی جس کو برا کہتے تھے، کم از کم ریئلسٹک تو ہو گیا، وہ کام تو کرنا شروع کیا. پازیٹیو سٹیپ ہے ایمنسٹی اسکیم. ہاں بالکل بہت ہی پازیٹیو ہے، لیکن اس سے پہلے میں ابھی آپ نے وہ مشتاق غنی صاحب کا چلایا روٹیوں والا، تو اس پہ ایک شعر پنجابی کا ہے کہ اس پہ جو شاعر ہے مجھے نہیں پتا کون ہے، اس سے معافی چاہتے ہوئے میں تھوڑی سی اس میں ترمیم کروں گا. تحریف اس کو کہتے ہیں. تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. دال مہنگی ہے تو چکن کھا لیں، یہ کس نے کہا تھا؟ وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑی سی تو کی جانے یار سپیکر روٹی بندہ کھا جاندی. تو یہ اگر مطلب سوچ اور فکر آ جائے گی. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ کافی کمپریہنسو اور بہت بڑی ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں جو کہ 2019 والی علی زیدی صاحب اس کے مین فیچرز تو بتائیں گے، لیکن جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو میرا خیال ہے پاکستان کی ہونے والی تمام ایمنسٹی اسکیمز جو ہیں یہ ان کی ماں کس کو جائے گی؟ پہلے تو چوروں ڈاکوؤں کو دی جاتی تھی، اب کس کو دی جائے گی یہ؟ اچھا یہ میرا خیال ہے، میں تو نہیں کہتا، یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا، وزیر خزانہ نے ماضی میں کہا تھا. پہلی اسکیم سے جب نواز شریف کے دور میں آئی تھی تو خود خان صاحب نے فائدہ اٹھایا تھا، وہ فلیٹ ڈکلیئر کیا تھا. دوسری اسکیم میں علیمہ خان صاحبہ نے فائدہ اٹھایا. اب تیسری اسکیم میں مجھے نہیں پتا کون سی لسٹ پہلے سامنے رکھ کر یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کون فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس میں بڑی کمپریہنسو ہے. اور لاسٹ پہ یہ بھی ہے کہ میڈیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو میڈیا کیمپین کیسے کرنی ہے، یہ تو نہیں رکھا ہے، اور یہ اونرشپ لیڈرشپ نے کیسے اس کی لینی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو لاسٹ چانس دینا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گی. تو ہر حکومت کہتی ہے آخری چانس. طارق فضل چوہدری صاحب بھی بطور وزیر کہتے تھے کہ آخری چانس ہے. اس کے ساتھ کوئی سزا رکھی جائے گی کہ آئندہ اگر کسی نے ایمنسٹی باقی ممالک میں بھی. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، آپ کی جو ایمنسٹی اسکیم تھی جو آپ کی حکومت متعارف کرواتی تھی وہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے ہوتی تھی بقول پاکستان تحریک انصاف کی قیادت. اب جو ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ریئلسٹک ہے، ایک مثبت اقدام ہے، یا یہ کسی نئے چوروں ڈاکوؤں کے لیے جو رہ گئے تھے ان کے لیے، یا کس حوالے سے آ رہی ہے یہ ایمنسٹی اسکیم؟ دیکھیں گزارش یہ ہے ارشد صاحب کہ ہمارے دور حکومت میں اور موجودہ دور حکومت میں جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی دور کی اگر آپ موازنہ کریں گے تو جو بدترین اپوزیشن ہوتی ہے اس کا سامنا ہمیں تھا. یعنی 1 سال کے بعد ہی وہ کبھی کنٹینر پہ چڑھ گئے، کبھی گیٹ پہ چڑھ گئے، کبھی تھوڑے سے لوگ تھے، ٹوٹل 33 سیٹیں تھی اسمبلی میں، چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی، اور آپ کے نمبر زیادہ تھے. جی یار میں عرض کرتا ہوں جی، اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہے. وہ انہیں کہہ رہی ہے اب اچھا کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب ہمارے دور میں جتنے کام ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کی مخالفت کی.
گالیاں دینا ان کی فطرت میں ہے. جماعت کا قومی ایجنڈا ہے, قومی نشان ہے جماعت پی ٹی آئی کا, گالیاں دینا, الزام دینا. تو ہمارے جو بھی کام تھے وہ انہیں آنکھیں بند کر کے گالیاں گالیاں گالیاں. اب انہیں پتہ لگا کہ وہ سارے کام ایسے نہیں تھے کہ جو گالیاں دینے والے ہوں, ان میں سے اکثر کام ایسے تھے جو قابل عمل ہیں, جن سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوا ہے. اب ایک ایک کر کے یہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن اب ان کی جو پچھلی تقاریر ہیں وہ ان کو ہانٹ کر رہی ہیں, ان کا پیچھا کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی وہی صورتحال ہے. ایمنسٹی اسکیم جو اس وقت آئی, اس وقت انہوں نے اس کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ آپ نے ابھی دیکھی اپنی رپورٹ میں. اب دوبارہ اس کے اوپر آ رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ ہم لوگوں نے جاری کیے, انہوں نے کہا جناب یہ پتہ نہیں کیا کر گئے ہیں, آپ جناب دوبارہ یہ اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. بہت ساری. میں علی زیدی صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ پارٹی کا اس وقت اس کو تنقید کا نشانہ بالکل ٹھیک ہے, آپ لیکن سپورٹ کریں گے اس ایمنسٹی اسکیم کو کہ ایک پازیٹیو اقدام ہے, سپورٹ کرے گی آپ ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے؟ دیکھیں اگر صاف ہے, شفاف ہے اور اس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, ہم پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہیں. پاکستان کی ترقی چلے کچھ انہوں نے کہا کہ شاید مثبت ہے, تو اب یہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو ساروں نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا 2018 کی اسکیم میں, تو اب یہ کس کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ نہ تو میں نے پڑھا ہے ڈاکیومنٹ ایمنسٹی اسکیم کا, میں نے نہیں پڑھا. آپ نے سنا تو ہوگا نا جو پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے, اسد عمر صاحب کہتے تھے, آپ بھی یہاں پہ جلسوں میں ہوتے تھے کراچی میں بھی. یہ ڈاکیومنٹ آ جائے پہلے سامنے, پھر اس پہ کامنٹ کریں گے نا. ابھی تو آپ ابھی شوٹنگ ان دا ڈارک, ابھی تو پتہ نہیں کیا ہے, پلان کیا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. لیٹ اٹ کم, دین یو آپ آ جائے پھر ڈسکس کرنا. اچھا چلے, ابھی پہلے سے آپ خواہ ڈسکس کر رہے ہیں جو ابھی ہوا کوئی نہیں ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلے یہ بھی آپ کا ایک اچھا لاجک ہے. ناظرین پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب بھی جو عوام کا درد ہے مہنگائی کا, اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی حکومت سے کچھ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ریٹ کی بھی میں بات کروں گا. اگر دوائی مہنگی ہو سکتی ہے, اگر پٹرول مہنگا ہو سکتا ہے, اگر گیس اور بجلی مہنگی ہو سکتی ہے, تو گوشت کے مہنگے ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا. ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ تعالی, میرا آپ سے وعدہ ہے. جلزے صاحب, گوشت مہنگا ہونے سے کوئی عذاب نہیں آ جائے گا, دو کی جگہ ایک روٹی, مزید آگے کے پلانز کیا ہیں؟ ٹھیک ہو جائے گا ارشد. اتنا نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے, چیلنجز ہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چیلنجز نہیں ہیں, انہیریٹڈ چیلنجز ہیں. کون پھیلا رہے نیگیٹیوٹی؟ انہیریٹڈ چیلنجز ہیں, لیکن ٹھیک ہے, لوگ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پریشر لینے کا. میں تو مجھے تو نظر آ رہی ہے بتی بہت زیادہ جلتی ہوئی سرنگ کے اس طرف. رائٹ جی. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, مزید آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں جو شیخ رشید صاحب خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں, لیکن ساتھ ایک امید بھی دلا رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے منسٹر صاحب کو سنا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرنگ کے اس طرف. ایک اور بھی سوال پوچھ لیں طارق بھائی سے, نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی صحت بہتر ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اچھا, میرا خیال لوڈ شیڈنگ ہوگی یا لائٹ کا. آگے جی ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب. ابھی بہت کچھ ہوگا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ, آپ دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو اللہ ہی خیر کرے اس ملک پہ, اس قوم پہ. میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے جی, کافی بہتر ہے, ان کا علاج معالجہ چل رہا ہے, ٹیسٹ وغیرہ ان کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اور دوسرا جو شیخ رشید صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دکھائی, دیکھیں میں علی زیدی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان باہمت لوگوں میں سے ہیں جو میڈیا پہ آ کے ابھی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ ان باہمت لوگوں میں سے ہیں. شاید ان کے پاس پلان بھی ہو کہ معیشت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, مستقبل میں شاید بہتر فائنینس منسٹر بھی بن سکتے ہو. آپ نہیں, میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں آپ پر چودھری منظور جو تعریف کر رہے ہیں, مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, آپ تعریف کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب تعریف کر رہے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے ریوائیول کا؟ آپ دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں اسد عمر صاحب کو کوشچن کر رہے ہیں, باقی سب کو ان کی تعریف کیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھو نا, اگر ان کی پریڈکشنز دیکھیں جو ڈالر والی تھی اور باقی چیزیں جو جس طرح سے یہ پرسیو کرتے ہیں, تو یہ تو ان سے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ان سے بہت بہتر, لیکن یہ ان سے بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا, حشر کیا. دوسری بات یہ دیکھیں, مہنگائی کی بات وہ کر رہے ہیں, شیخ صاحب کر رہے ہیں, ذرا شیخ صاحب اپنے 30% تو کرائے میں اضافہ کیا ہے. جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ہر منسٹر دوسرے کی بات کر رہا ہے, اپنے محکمے کو کوئی نہیں سمجھ. چلے آ جائیں میرے محکمے تو یہ شاید ان چند لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کام کیا ہے, تو اس وجہ سے بہت پہلے معیشت کی سمجھ آگئی تھی علی زیدی صاحب کو. 140 کا ڈالر پریڈکٹ کرنے والے سب سے پہلے منسٹرز میں سے تھے. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا, یہ ابھی واقعی ابتدائی عشق ہے آپ جو کہہ رہے تھے؟
جی میں بالکل یہ عرض کر رہا تھا جی کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے ازحد افسوس ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال سے مجھے صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے تھنگز آر گوئنگ بیڈ ٹو ورسٹ. اور یہ واقعی دیکھیں نا لوگوں کی جو حالت میں نے بیان کیا, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس میں سیاست کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. کب تک آپ ملبہ دوسروں کے اوپر پھینکتے رہیں گے؟ آپ کو ایک ذمہ داری آپ کے پاس آ گئی ہے, جیسے بھی آ گئی ہے, اب آ گئی ہے. اب اس کو نبھانے کے بارے میں سوچیں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی بات کریں. مشکلات لوگوں کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, دن بدن بڑھ رہی ہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے, جو الیکٹڈ لوگ ہیں, علی زیدی صاحب خود الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ان سے کہیں جا کے اپنے حلقے میں دیکھیں, لوگوں سے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, میں منسٹر صاحب سے پوچھ لوں. میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا. رائٹ, میں منسٹر صاحب کیونکہ اپنے حلقے میں جاتے بھی رہتے ہیں اور بڑے عوامی سٹائل بھی ہے, آپ کے حلقے کے لوگ تو خوش ہیں, ان کے لیے تو مہنگائی اور مشکلات میں اضافہ نہیں ہوا. آپ نے کوئی رائے لی ہے ان سے؟ دیکھیں پاکستان جو حالات اچھے ہیں یا خراب ہیں, جو چیلنجز فیس کرنے, یہ ملکوں کا ایک کلیکٹیو ہوتا ہے. سکسیس بھی کلیکٹیو ہے, فیلئر بھی کلیکٹیو ہے, چیلنجز بھی کلیکٹیولی فیس کرنے. ساروں کو اگر پرابلم ہے, چیلنج ہے, تو سب کے اوپر ہے, خالی ارشد شریف اور علی زیدی اور ان پہ ساروں کے اوپر ہے. سو دیرفور ہمارا کام کیا ہے حکومت میں؟ ایڈریس کرنا ایشوز کو, جو ہمیں انہیریٹڈ ایشوز تھے, جو ہیں انہیریٹڈ ایشوز. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات کرتے ہوئے آپ کو خود کھانسی آ گئی. منسٹر علی زیدی صاحب, کھانسی تو مجھے آ گئی, میں صبح 7 بجے سے کام کر رہا ہوں. کا پروگرام میں شرکت کا شکر. ناظرین, ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے, گھبراتا ہے کیا, روتا ہے کیوں, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.